کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف کے تلتے ہیں۔ کسی کے دل کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کا مقدر کب اور کیسے کھلونا بن جائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے بندے کے دل میں رہتا ہے اور کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ خوشی اتنی اندھی نہیں ہوتی کہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔
کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب۔ مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ سنا ہی ہوگا، جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو، اسے بے حال رکھا ہو، تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی ضرور آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر دیتا ہے، آپ کو آپ کی وہی دی گئی اذیتیں چین نہیں پڑنے دیتی، پھر چاہے اس انسان نے آپ کے حق میں مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے گواہی، قدرت کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا جھوٹا نوالا کھانے کی بجائے کسی اور کا جھوٹا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کو چکھ کر اس کے ساتھ دن رات گزار کر، چاہے وہ فون پر ہوں یا سر عام، جب وہ نوالا ہماری ذمہ داری بننے لگتا ہے تو ہم اسے بد کردار سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح ہمارے حصے کے نوالے کو بھی کوئی چکھ کر بد کردار سمجھ کر چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں، کوئی کن بھی کہتا ہے۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا، خواہ وہ مان ہو یا دھوکہ، امید ہو یا وسوسہ، آنسو ہوں یا مسکان، جفا ہو یا وفا، دعا ہو یا دغا، آسانی ہو یا زحمت، سکون ہو یا وحشت، رحم یا ظلم و ستم، خوشی ہو یا غم، جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جب آپ کو آپ کی وہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے،
مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ برباد کوئی کرتا ہے تو وہ بھی برباد ہوگا، فکر نہ کر حساب برابر ہوگا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ صبر رکھ، تجھے رلانے والے بھی خود روئیں گے ایک دن۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔